السلام علیکم 26 نیوز کے ساتھ میں ہوں اور عبا جاوید۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی رہنما کے اعزاز میں عشائیہ اور افطار کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے چاروں صوبوں میں عوامی امنگوں پر پورا اترنے اور وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون سے عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے فعال و متحرک کردار ادا کرنے پر پیپلز پارٹی کی قیادت کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے وفاق اور صوبوں اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہے۔ شرکاء نے وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت کی معاشی پالیسیوں اور ان کے نتیجے میں ملک میں حالیہ معاشی استحکام پر وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی انتھک کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے ملکی ترقی و معاشی استحکام اور عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر اقدام میں حکومت سے مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے حکومتی امور میں اتحادیوں سے مشاورت، ان کی رائے کے احترام اور ان کو اعتماد میں لینے کے لیے اقدام پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے وزیر اعظم کی قیادت میں ملکی معیشت کی ترقی کے لیے اپنے بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، جمہوری نظام کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمان کے نئے سال کے آغاز پر سب اراکین کو خوش آمدید کہوں گا۔ 8ویں بار پارلیمان سے خطاب کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک کی معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے ہیں اور ملک میں گڈ گورننس کو یقینی بنانا ہے۔ ہمیں پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے عزم کے ساتھ کام کرنا ہے اور عوام کی امنگوں پر پورا اترنے کے لیے ایوان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ ہمیں ملک میں سیاسی استحکام کو فروغ دینا ہے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں، جبکہ قانون کی حکمران کو یقینی بنانا ہے۔ ملک کی معیشت مستحکم ہوئی ہے اور مثبت راستے پر چلنے کے لیے حکومتی اقدامات قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، جبکہ معاشی ترقی اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک میں ٹیکس نظام کو بہتر بنانا ہوگا اور ہمیں اپنے ٹیکس نیٹ میں اصلاحات اور توسیع کرنی چاہیے۔ پاکستان کو اپنی برآمدات میں بھی اضافہ کرنا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ قابل قدر اشیاء اور خدمات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی IT انڈسٹری کو معاشی ترقی کا کلیدی محرک بنانا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شروع ہوا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد پر اراکین کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی۔ پارلیمنٹ کے اجلاس کے باقاعدہ آغاز پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے اراکین سے خطاب کیا۔ صدر مملکت کا خطاب شروع ہوتے ہی اپوزیشن اراکین اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر شور شرابہ کرنے لگے اور نعرے بازی شروع کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف اراکین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر مختلف نعرے درج تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ اپوزیشن نے جو کیا وہ آج خود اس کا نشانہ بن رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پارلیمنٹ اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن نے بدتمیزی و بدتہذیبی کی بنیاد رکھی تھی، اب وہ خود نشانہ بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن صرف اپنی سیاست چمکانا چاہتی ہے اور اس کی عوامی مسائل پر کوئی توجہ نہیں۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ بدتمیزی اور خدمت کی سیاست میں کیا فرق ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں معیشت بہتر ہوئی، جبکہ عوام کو ترقی، مسائل کا حل اور مہنگائی میں کمی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے اور حالات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز۔